ایئرلائنز آپ نے جانی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ ملک میں یا اس جگہ پر انویسٹ کرنا جہاں پر حالات کی خرابی کا امکان ہو تو انویسٹمنٹ نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر مثال کے طور پر جب حالات بہت خراب رہے تو صرف یہی نہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں آیا بلکہ یہاں کا انویسٹمنٹ، میں خود جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں کا انویسٹمنٹ بیرون ملک بھی گیا اور کراچی کے باہر لاہور میں اور سارے پاکستان میں یہاں سے انویسٹمنٹ چلا گیا۔ ہمیں ہر جگہ کی ڈیولپمنٹ پہ خوشی ہے، مگر یہ کہ انویسٹمنٹ کو اور فائنانسز کو کہیں سے اکھاڑ کر کہیں اور لے جانا، not related to economic matters but related to extraneous issues، تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ تو لہٰذا جب آپ یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی سن کر کہ آپ کے 5 نکات جس کے اندر مینجمنٹ ظاہر ہے اپنی جگہ پر، کاسٹ کے اعتبار سے انالیسس، اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو آج کل پاکستان کے اندر جس سلسلے میں میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ایتھکس کی ہے۔ اب آسان کام نہیں ہے۔ ایتھکس کے اندر ایک بیسک کلچر کی ایتھکس ہیں، ایک بیسک مذہب کی ایتھکس ہیں اور ایک بیسک سیکولر ایتھکس ہیں۔ یہ ساری ایتھکس ہیں۔ سیکولر ایتھکس آپ کو دنیا بھر میں مل جائیں گی، مذہب کی اور ہمارے کلچر کی ایتھکس آپ کو اس ریجن میں ملیں گی، اور کلچر کی ایتھکس ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہوں اور اچھی ہوں اور اس معیار پر اترتی ہوں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر کلچر کی ایتھکس یہ ہو گئی کہ عورت کو وراثت نہیں ملتی، ناٹ نیسیسریلی گڈ، مگر کچھ سوسائٹیز نے، کچھ گروپوں کے اندر، کچھ خطوں کے اندر، پاکستان کے اندر یہ چیز انہوں نے اپنا لی جو پاکستان ہمارے مذہب کی ایتھکس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، مذہب کی ایتھکس ایک بنیاد لے ڈاؤن کرتا ہے، اور مذہب کی ایتھکس ایک سی رہتی ہیں، اصول ایک سے رہتے ہیں، ان کی ایپلیکیشن بدلتی جاتی ہے۔ ان کے ریچولز میں، مذہب کے ریچولز کے اندر بھی جو ایپلیکیشن ہے، مثال کے طور پر کووڈ کے زمانے میں وہ علماء ہمارے، وہ پیش امام جو کہتے تھے کندھے سے کندھا ملاؤ، انہوں نے ایس او پیز کے اعتبار سے چینج کیا، بہت بڑا اجتہاد کیا کہ نہیں دور کھڑے ہو، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی ہے۔ یہ جو ہے چلتے ہوئے ایک ڈائنمک انداز سے اجتہاد کرنا، ضروری نہیں ہے کہ مذہب کے اندر یہ لفظ استعمال ہو، یہ اجتہادی کیفیت آپ کی کاسٹ اور مینجمنٹ کے اندر بھی یہ کیفیت آتی ہے کہ بھئی دس از دا ٹائم ٹو چینج۔ اب آپ کے پاس جیسے جیسے یہ وسعت بڑھتی جائے، جیسے جیسے نالج بڑھتی جائے، جیسے جیسے یہ پروڈکشن لائن کمپنیز کا تعداد انسانوں کی بڑھتی جائے، تو لہٰذا وہ مینجمنٹ بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان کا دماغ ایسا ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ایک مزدور کی اور ایک آپ کے مینجمنٹ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیا رویہ ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کرتا ہے، کہاں الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، اور کہاں اس معاملے کو سالو کیا جائے۔ گھروں کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، الفاظ کے چناؤ کے ساتھ گھر کے اندر بھی انتشار، خراب انفارمیشن کی بنیاد پر فیصلے کرنا، اور اب جو سیلاب ہے انفارمیشن کا، وہ ضروری نہیں ہے کہ آسان انالیسس ہو میرا اور آپ کا۔ سوشل میڈیا کا یلغار ہے، سوشل میڈیا سے وہ انفارمیشن میرے گھروں میں آ رہی ہے جس کی ایکوریسی کا کوئی پتہ نہیں۔ خاندان کو اس نئے کانفلکٹ کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، مشکل ہے۔ حکومتوں کی، دنیا کی حکومتوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ الغار جو ہے غیبت کا اور فیک نیوز کا، اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جمہوریتوں کو خطرہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پہلے جو نیشن سٹیٹ کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ جغرافیکلی یہ نیشن سٹیٹ ہے، ہتھیار کا ویسٹفیلین آرڈر جو 100 سال کی جنگ اور 30 سال کی جنگ یورپ کے اندر جو ہوتی رہی، اس کے بعد جو آرڈر اسٹیبلش ہوا، ویسٹفیلین آرڈر کے ہر کنٹری اپنے اندر، ہر حکومت ہتھیار استعمال کرنے کا اسی کے پاس اتھارٹی ہے، اور لہٰذا اس ویسٹفیلین آرڈر کی بنیاد پر لیگ آف نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز بنی کہ حکومتوں کو ان کے ایکسیس کو کنٹرول کر لیا جائے، ایک دوسرے کے اوپر حملے کو کنٹرول کر لیا جائے اور ان کے رائٹس گارنٹی کیا جائے۔ مگر اب
معاملہ بہت دور ہو گیا. اب یعنی نیشن اسٹیٹس کی باؤنڈری سوشل میڈیا میں تو ہے ہی نہیں. جو وہاں ہو رہا ہے وہ یہاں پتہ چل رہا ہے, جو جھوٹ وہاں بولا جا رہا ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. یہاں پر الیکشن سے پہلے امریکہ کہتا ہے کہ جی ہمارے اوپر روس نے حملہ کیا, لہذا لوگوں کے اوپینین کو بدلا گیا. تو ایک بہت بڑا یلغار ہے. مگر اس یلغار کی گفتگو میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی افراد ہیں معاشرے کے, اور جب آپ اپنی ایتھکس کو ان دا براڈر سینس لے کر جائیں گے تو دنیا کے اندر کارپوریٹ رسپانسبلٹی کا طریقہ کار اور انداز اور ایتھکس بدل رہے ہیں. دنیا اس بات سے بھی پریشان ہے کہ ایکیومولیشن آف ویلتھ ڈسپیرٹی سے پریشان ہے. اور جو آئی ٹی ریولوشن آیا ہے اور آ رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی سپیڈ بڑھتی چلی جائے گی, اس کے ساتھ اس بات کا امکان اور بڑھ گیا ہے کہ ایک سائلو کے اندر ویلتھ بڑی تیزی سے بڑھے گی اور باقی کے اندر نہیں بڑھے گی, یا غربت کا حملہ زیادہ ہوگا. اور آپ ہی لوگ تو ہیں جو اب کارپوریٹ سٹرکچرز کے اندر جائیں گے, لہٰذا آپ ہی اب ذمہ دار ہوں گے ایتھکس کو وہاں لے جانے کے لیے. تو ایک کارپوریشن کی ذمہ داری میرے ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ ہوگی کہ پہلی ذمہ داری کہ جو انویسٹر ہے, شیئر ہولڈر ہے, اس کو ریٹرن ملے, پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری یقیناً یہ ہے کہ جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے, ورکر ایتھکس, انصاف کے ساتھ ان کا خیال رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ڈالوں, پاکستان کے اندر آئیلینڈز بن رہے ہیں جہاں پر اس بات کی فکر کی جا رہی ہے کہ عورتوں کی امپلائمنٹ ہو. آئیلینڈز بن رہے ہیں جہاں پر عورت کی سیکیورٹی کا بھی اہتمام کارپوریٹ انداز سے کیا جا رہا ہے. گھر سے سیکیور انداز سے وہ فیکٹریز میں پہنچیں اور فیکٹریز میں یقینی بنایا جائے کہ ہراسمنٹ نہیں ہو اور سیکیور انداز سے واپس جائیں. معاشرے کی کنسرن ہے, صرف اس معاشرے کی کنسرن نہیں ہے, دنیا بھر کے معاشرے کی کنسرن ہے. ایکسپلائٹیشن نہ ہو. دنیا بھر کے انسٹیٹیوشنز, مثال کے طور پر چرچ کے اوپر بے انتہا پریشر ہے. ایکسپلائٹیشن جو ٹرسٹ ڈالا تھا بچوں کا ان کی نگہداشت کے اندر وہ وائلیٹ ہوا. لہذا ہمارے اوپر پاکستان میں عورت کو سیکیور کرنا, اس کو ہراسمنٹ سے آزاد کرنا, اسلامی معاشرے کی اقدار. جو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ اسلامی معاشرہ میں سیکیورٹی کیا ہو سکتی ہے, انہیں کا ایک عورت جو زیور سے لیس ہو, وہ یمن سے عجم تک جائے. یمن از دا ساؤتھ آف دیٹ پیننسولا اور عجم از دی نارتھ آف دیٹ پیننسولا, اور اس کو سیکیورٹی ہو کہ نو بڈی از گوئنگ ٹو ہراس ہر, نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اچھا, یہ وہ ڈریم ہے اس زمانے کی. پاکستان ایز اے اسلامی ریاست پاکستان اس کو یہ پورا کرنا چاہیے, اور آپ ذمہ دار ہیں. یہ پولیسنگ جو ہے یہ پولیس نہیں کرتی. پولیس از دیر آفٹر این انسیڈنٹ ہیز ہیپنڈ. آپ نے وہ پاکستان مانیومنٹ کے وہاں پر جو لاہور میں ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. دا پولیسنگ معاشرہ کرتا ہے, اور جتنی سیکیورٹی معاشرہ جو نارم بناتا ہے, اصل سیکیورٹی وہ ہے, وہ نہیں ہے جو قانون کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کے اندر میں نے آپ سے یہ کہا کہ عورتوں کی امپلائمنٹ کو امپروو کریں. دنیا پریشان ہے کہ کیسے کیا جائے. عورت جو ہے وہ فیملی بھی بنائے گی, پریگننٹ بھی ہوگی, کچھ دنوں کے لیے نکلے گی اپنے کام سے, کاروبار سے ہٹے گی. اگر اس سے ہٹے گی تو اس کی ری انٹری کا اہتمام بھی کیا جائے. دیٹ از ویئر یور ایتھکس ول ورک ان کارپوریشنز. بہت اہم بات آپ سے کر رہا ہوں, کیونکہ جو ایک نیا پاکستان کا اور ایک نئے برانڈ پاکستان کا میرے اور آپ کے ذہن میں تصور ابھر رہا ہے, اس کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ ڈاؤن ٹراڈن سیکٹرز جہاں پر ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اس کو اوور کم کریں. قوم متحد ہوگی,
قائد اعظم نے بھی جب سے فرمایا کہ جب عورت آپ کی مین سٹریم میں کام نہیں کرے گی تب تک قوم اور ملک ترقی نہیں کر سکتے، اور حقیقت ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے اچھی بات لگی کہ کچھ عورتیں بھی آپ کے یہاں، لڑکیاں بھی موجود ہیں، مگر یہ تعداد بھی ویسے بھی بڑھنی چاہیے۔ تو there must be some encouragement for women to work. At the same time یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہم پروفیشنلز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیا، یہ سب کچھ، اچھی شادیاں ہو گئیں، اس کے بعد غائب۔ دیٹس آلسو لاس ٹو دی اکانومی اینڈ معاشرہ۔ بڑا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، لوگ سمجھیں کہ صرف پیسے دے کر، فیس دے کر ڈاکٹر آدمی بن جاتا ہے، تو انفارچونیٹ دیٹس ناٹ ٹرو۔ مریضوں کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، سرکار کا انویسٹمنٹ ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی اہتمام کرنا ہے کہ اس وقت جس کو سکلز امپارٹ کی گئیں، آپ نے اتنی محنت کی اور کوئی یہ سکلز چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگے، تو یقیناً تعلیم تو آپ نے دی، عورت لٹریٹ تو ہو گئی ڈاکٹر بن کر، مگر اصل جو فوکس تھا اس کی ڈاکٹری کا، وہ اگر وہ استعمال نہ کر سکے تو لہٰذا وہ وہاں بیکار ہے۔ دوسری بات، ایک اور ڈاؤن ٹریڈن سیکٹر کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ اب آپ لوگ دیکھو، اس کا پرچار زبان سے ہوتا ہے، اس کا پرچار جب آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ اہم ہے تب اس کا پرچار ہوتا ہے، صرف کہنے سے نہیں ہوتا، پاکستان کے قانون کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ ڈسیبلڈ لوگوں کو آپ امپلوائے کریں، ان کو سکل سیٹ ان کا امپروو کریں، اور کوئی چھوٹے نمبرز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر پیپل ہو آر، اور ڈسیبلٹیز 4-5 قسم کی نا، ویژول، ہیئرنگ، فزیکل اینڈ مینٹل۔ اچھا، مینٹل کو ایک طرف رکھیں فی الحال، بیکاز دیٹس ناٹ واٹ یو کین ہینڈل فی الحال، بٹ جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، جو ویژولی امپیئرڈ ہے، جو فزیکلی امپیئرڈ ہے، اس کا اور آپ کا اور میرا دماغ تو ایک صحیح ہے نا۔ وائی از دیٹ کہ دے آر ناٹ پارٹ آف دا ورکنگ فورس آف سوسائٹی؟ وائی از دیٹ دیٹ دے ریمین ڈیپینڈنٹ ٹو دیئر فیملی، اینڈ دا فیملی مجبوراً ان کو نگلیکٹ کرتی ہے، کہیں لے جا نہیں سکتی، کہیں ایکسیس نہیں ہے، تعلیم کے اندر ان کا مقام نہیں ہے۔ وائی از دیٹ؟ سوال کریں اپنے آپ سے۔ اور دس از ناٹ اے اسمال نمبر، دنیا میں 12 سے 14% پاپولیشن از ڈسیبلڈ، پاکستان کے اندر وہ نمبر سملر ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو اہتمام کرنا ہے، اینڈ دیر آر انڈسٹریز، آئی کین نیم کوائٹ اے فیو۔ KFC آپ کے یہاں پر ہے، جو ہیئرنگ ڈسیبلڈ کو ٹوٹلی، جو چنڈی گڑھ روڈ پر ان کی برانچ ہے، ٹوٹلی ہیئرنگ ڈسیبلڈ لوگ چلاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جن جن جگہوں پر جائیں گے، دیٹ از واٹ وی کال ایتھکس۔ ایتھکس از ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی، ایتھکس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو سیلف اونلی، کہ جی میں یہ کر رہا ہوں۔ جو آپ کرتے رہیں، آپ کی اسکل سیٹس، when you are responsible for other people، آپ کی اسکل سیٹس کے اندر وہ ایتھکس آنی چاہیے کہ آپ معاشرے کی ذمہ داری کریں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ٹریننگ کے اندر کے ذمہ دار ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، وہ بھی اس بات کی توجہ کو بڑھائیں۔ یہ توجہ بے انتہا ضروری ہے، پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکستان نے اہتمام کیا ہے، اس سے نیو پاکستان وچ از ایمرجنگ، اور اس کے انڈیکیٹرز آپ کو بہت مل جائیں گے۔ آپ ہر وقت ٹیلی ویژن کے اوپر اگر بھروسہ کریں گے تو سب کچھ ڈوب چکا ہے، اور ہمیشہ ہر جگہ ڈوبتا رہتا ہے، وہ کوئی سروائیو ہی نہیں کرتا۔ تو اس کو چھوڑ کر اصل پاکستان کی طرف دیکھیں کہ اصل پاکستان کے اندر لاٹ آف چینجز آر ہیپننگ۔ کووڈ کو جس طرح سے آپ نے ہینڈل کیا، بڑی اسٹرینتھ کی بات ہے، یہ اللہ کا احسان اپنی جگہ پر، اس کی اہمیت سب سے زیادہ بڑی ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر جو کچھ بھی آپ نے کیا، ہمدردی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، جتنے لوگوں نے بھی بات سنی کہ ماسک پہنا جائے، اٹ ورک، اینڈ دین کریڈٹ ٹو یو ہاؤ یو ہینڈل دیٹ۔ تو لہٰذا یہ جو ہینڈلنگ ہے سوسائٹی کے اعتبار سے آپ چلیں، ڈاؤن ٹراڈن طبقے کو ساتھ لے کر چلیں۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اسکل سیٹس کے اندر اب IT کا بڑا انپٹ آ گیا۔ اس بات کا آج امکان ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، میڈیسن اور اس جگہوں پر چھوڑ دیں، بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس وقت کیفیت یہ ہے کہ جو بینکس لون دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو یونیک لیول پر اب یہ آئیلینڈز بننے شروع ہو گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اپنی کتابیں اکاؤنٹس کی اگر کھلی رکھو تو دس از اے ڈائنمک ججمنٹ، جو AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہم گھنٹوں میں کر لیں گے، برک اینڈ مارٹر بینک بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیمنٹ سسٹمز، اب آپ نے دیکھا
کہ فزیکل بینکس کو تھریٹ ہو گیا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کے جو بینکس ورچوئل بینکس بن رہے ہیں اور بنیں گے اس کے اندر فزیکل بینکس کو بھی تھریٹ ہو گیا. اپنے آفیسز رکھیں گے مگر ان کا کلائنٹ جو ہے وہ آئی ٹی کے ذریعے اس کے ساتھ ساری ڈیلنگز ہوں گی. تو دین مے ناٹ بی نیڈ فار برانچز ان دا فیوچر. ان دا نیئر فیوچر بہت ان قریب یہ کیفیت آنے والی. آپ نہیں پہچانیں گے تو پاکستان پیچھے رہ جائے گا. آپ پہچانیں اس بات کو. There are tools which are available in your hand which will keep on increasing. Ultimately, you will not become redundant, but your access and ability to handle certain things in cost and management account will be tremendously increased, and you cannot imagine how much change this will bring about. ہم آپ کو اور ہم کو اندازہ نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کے 7,000 ممبر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتیں اور آپ کا ایک میسیجنگ گریجول فلو کے اعتبار سے بڑھنا چاہیے. جو نیا پاکستان، جو ویژن اور جو برانڈ پاکستان ہے اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں دیانتداری اور انٹیگریٹی پر بنے گی اور ہے. That's the only brand which will be successful here and in the hereafter. لہٰذا اپنی انٹیگریٹی کو کبھی بھی، اپنی انسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی کو بھی سیکریفائز نہیں کریں. دنیا کو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ صرف ویسٹڈ انٹرسٹ پر فیصلے نہیں کیے جائیں، موریلٹی کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. تو وہ انٹیگریٹی از گوئنگ ٹو بی دا نیو برانڈ پاکستان. دیکھیں جو آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں نا تو پروڈکٹ کی نیشز تلاش کرتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ یہاں بالکل یہ بہترین پروڈکٹ ہے، یہی چل سکتی ہے. اس وقت دنیا کی بہترین پروڈکٹ انٹلیکٹ ہے، اور انٹلیکٹ کمبائنڈ ود آئی ٹی انالیٹیکل ایبلٹی، اور انٹلیکٹ اینڈ آئی ٹی کمبائنڈ ود گڈ ایتھکس ول بی اے نیو پاکستان، اے نیو برانڈ، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر تعلیم حاصل کرنے والے بچے کو یا بچی کو، لڑکے یا لڑکی کو، اور جو اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. تو ود دیز ورڈس آئی مسٹ کنگریچولیٹ یو. آپ کے پیرنٹس کا آپ کی اس پڑھائی کے اندر، ان سب چیزوں کے اندر آپ کی تربیت کا بڑا ہاتھ ہے، ان کو بھی مبارکباد، اور آپ کے اساتذہ کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، ان کو بھی مبارکباد. السلام علیکم.